اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ آیات 14 اور 15۔ قاتلوہم، قتال کرو ان سے، جس طرح کہ پچھلی آیت میں گزر چکا کہ کہا گیا الا تقاتلون قوما، کہ تم کیوں قتال نہیں کرتے ان قوم سے جنہوں نے قسمیں کھا کر بھی عہد کیے اور پھر انہیں توڑ ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوششیں کی، اور جنگ کو انہوں نے برپا کیا، جنگ بدر کی طرف اشارہ تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم، ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو۔ یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِہِم، اور انہیں رسوا کرے گا، وَینصُرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان پر، وَیشفی صدور قوم مؤمنین، وَیشفی، اور شفا دے گا، صدور قوم، ایسی قوم کے سینوں کو، مؤمنین، جو ایمان لانے والے ہیں۔ کفار کے خلاف جہاد کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کیا ہیں؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آفات کے ذریعے عذاب آتا تھا، اب تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔ ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، ان کی فوجی قوتوں کا گھمنڈ توڑ کر ان کی حکومت کی عزت خاک میں ملا دے گا اور انہیں ذلیل رسوا کر دے گا۔ تیسرا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اسے الگ سے اس لیے ذکر فرمایا کہ کفار تو ذلیل ہو جائیں گے مگر مسلمانوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ تمہارے ان سے لڑنے اور غلبہ پانے سے ان مومنوں کے سینوں کو شفا ملے گی جو ان کفار موذیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم سہتے رہے ہیں۔ اور اس سے مراد خاص طور پر وہ مسلمان جو مکہ میں اور دوسری جگہوں میں کفار کی ایذا کا نشانہ بنے۔ اور بعض مفسرین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس سے مراد بنو خزاع والے بھی ہیں کہ جنہیں بنو بکر اور قریش نے بدعہدی کر کے سخت نقصان پہنچایا، اور واقعی یہ لوگ بھی کفار کے زخم خوردہ لوگوں میں شامل تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کفار کا غرور خاک میں ملایا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور آگے فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، وَيُذْهِبْ، اور دور کر دے گا، غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے غصے کو۔ ان کے دلوں کے غصے کو دور کرنے سے مراد کہ ان کے دلوں میں جو ایک نفرت تھی، ان پر جو ظلم اور ستم ڈھائے گئے تھے، بالآخر ان سے حساب چکتا کر دیا گیا ہے اور انہیں اطمینان حاصل ہوا۔ ہاں، اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے پھر تو یہ مسلمانوں کے بھائی تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ مخالفت کی، اور مخالفت بھی ایسی کی کہ انہوں نے کوشش تو یہ کی کہ مسلمانوں کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، عَلَى مَن یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ 5 قسم کی باتیں، یعذبہم، انہیں عذاب دے گا، یخزہم، انہیں رسوا کرے گا، ینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان پر، یشفی صدور قوم مؤمنین، کہ قوم مومن کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، شفا پہنچے گی، یذہب غیظ قلوبہم، اور ان کا غصہ جاتا رہے گا۔ اب ان ساری باتوں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہے، یہاں اس جملے کے لانے سے مقصد یہ ہے کہ تمہارے جہاد کی صورت میں جب بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں خم ہوں گی تو وہ اسلام کی حقانیت پر غور کریں گے، اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ غالب قوم کے دین اور اس کے تہذیب کو قبول کرتے ہیں، لہذا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، جیسا کہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، سہل بن عمر، اور اس کے علاوہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ دین اسلام اتنا واضح، روشن، مدلل اور فطرت کے مطابق دین ہے
کہ اکثر لوگ لڑائی کے بغیر ہی اللہ کی توفیق سے اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور اس میں اتنی کشش اور اتنا حسن ہے کہ اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے لوگ اور مسلمانوں پر فتح یاب ہو جانے والے کفار بھی اللہ کی توفیق سے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہر جگہ مسلمان اگرچہ مغلوب ہیں، مگر اسلام تمام ادیان سے زیادہ یورپ، امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل رہا ہے۔ تاتاریوں نے بھی بغداد فنا کرنے کے بعد آخر اسی اسلام کی آغوش میں پناہ لی، جس کی طرف علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی حکمتیں ہوتی ہیں تمام کے تمام معاملات میں، بشرطیہ بندہ ان احکامات پر عمل کرے جس کا اس سے تقاضا کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور حکمتوں والا ہے۔ تو وہ گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ کی ہر بات جانتا ہے، اور اپنے کمال حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 16۔ ام حسبتم، یا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تترکو، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ الذین، جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے۔ احکام جہاد کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے اہل ایمان کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ پچھلی آیتوں میں بھی یہ بات بارہا واضح کی گئی کہ بہت سے احکامات ان مسلمانوں کے لیے تھے جو ابھی ایمان میں مستحکم نہیں تھے، جن کے ایمان میں اور دلوں میں کچھ کمزوری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ایک کسوٹی بنا دیا۔ اس کسوٹی کے ذریعے سے پرکھ لیا جائے گا کہ ان میں سے کون خالص مومن ہیں، اور ابھی تک کون ایسے ہیں کہ جن میں پرانی محبتیں، پرانے دوستانے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الگ کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو خالص مومن ہیں، جن میں جہاد اور صرف مسلمانوں سے دلی دوستی اور رازداری کا وصف پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز لڑائی ہی سے نکھر کر سامنے آتی ہے۔ منافقین بھی بعض اوقات جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں، مگر کفار سے دلی دوستی اور رازداری کا تعلق ختم نہیں کرتے، نہ ہی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی تم کو چھوڑ دے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھی چھانٹا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ مومنوں کے سوا، ولیجتاً، دوست۔ لفظ ولیجہ ولجہ یلجو سے ہے، جس کا معنی داخل ہونا ہے، یعنی دل کے اندر داخل ہو جانے والی محبت، قلبی دوست اور محبوب، جس کے سامنے آدمی اپنے دلی راز بھی رکھ دے۔ تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ کفار کو کسی صورت دلی دوست نہ بناؤ۔ اس لیے ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالؤنکم خبالا، کہ اپنے سوا کسی کو ولی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ کہ بظاہر اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے رہیں دوستی کا، محبت کا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس موضوع کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر مختلف اقوام کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر بیان فرمایا ہے۔
کہ ایک مومن کی محبت، اس کی دوستی، اس کا اخلاص، اس کی رازداری صرف مسلمانوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک امتحان ہے جس میں سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا، اور جہاد کے ذریعے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی سے دوستی اور قرابت داری کی پرواہ نہیں کرتا، اور کون لوگ دوسروں کی خاطر ہے جس سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو لازماً گزرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ امتحان کی کسوٹی پر پرکھ کے غص اور سمین کو نمایاں کر دیتا ہے، یعنی کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے، اور اہل ایمان کی تطہیر کرتا رہتا ہے۔ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کر کے یوں ہی چھوڑ دی جاؤ گے تو یہ خیال غلط ہے، بلکہ ان باتوں میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو اللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خوب جاننے والا ہے، بیما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو اب جس کی وفاداری اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ ہوگی، اللہ کو یہ بھی بات پتہ ہے، اور جن لوگوں کی محبت، دوستی اور وفاداری کافروں کے ساتھ ہوگی یا ان رشتہ داروں کے ساتھ ہوگی جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، تو پھر وہ امتحان میں پاس ہونے والے نہیں، بلکہ پاس ہونے والے لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں فرمایا الحب للہ والبغض للہ من آطع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر کی، جس نے بغض رکھا تو بھی اللہ کی خاطر رکھا، کسی کو دیا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ روکا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے روکا۔ جب یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ایمان کی لذت چکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل مومن بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔